آج ایک کہانی سنا رہا ہوں آپ کو جس کا عنوان ہے تختی اور تحریر۔ یہ کہانی 1979 میں جولائی کے ایشو میں جو شمع رسالے میں جو دہلی سے نکلتا تھا اس میں شائع ہوئی تھی۔ یہ میری شروع کی چند کہانیوں میں ہے کیونکہ 1976 سے میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی اور یہ 79 میں شائع ہوئی تھی۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں، تختی اور تحریر۔ اسکول سے آتے ہی وہ دوڑ کے چچا افتخار کے گھر پہنچ جاتا۔ شاہدہ اسے برآمدے میں ہی کھیلتی ملتی۔ اسے دیکھتی ہی وہ لپک کر پوچھتی، میری پوئم سنو گے؟ پوئم؟ وہ چونک کر پوچھتا ہے، ہاں جیسی میں نے کل تمہیں سنائی تھی، جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل۔ وہ تو میں کل سن چکا ہوں، آج ایک نئی پوئم مس نے یاد کرائی، شاہدہ بولی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کر ادا سے کھڑی ہو گئی۔ منہ آگے کر کے ایکشن سے گانے لگی، ٹک ٹاک میریلی سنگ دا کلاک، اٹس ٹائم فار ورک، اٹس ٹائم فار پلے، سو اٹ سنگس تھرو آؤٹ دا ڈے، ٹک ٹاک۔ آفتاب کا روشن چہرہ بجھ جاتا ہے، وہ خفیف سا ہو جاتا اور کھسیاٹ کے ساتھ پوچھتا ہے، تم کو پہاڑا آتا ہے؟ پہاڑا؟ شاہدہ بھولے پن سے پوچھتی۔ آفتاب خوش ہو کر کہتا ہے، ہاں سنو گی؟ 2 × 2 2 دونی 4۔ شاہدہ رٹنے لگتی، مگر آفتاب کا دل کسی کھیل میں نہ لگتا۔ اس کے ذہن میں ٹک ٹاک جاری رہتی۔ وہ سوچتا کہ آخر وہ اس اسکول میں کیوں نہیں جاتا ہے جس میں شاہدہ جاتی ہے۔ گھبرا کر وہ گھر آ کر وہ ماں سے ضد کرتا ہے اور ماں اسے بہلا دیتی ہے، اچھا اس سال کے بعد اس کا نام بھی اسی اسکول میں لکھوا دیں گے۔ وہ خوشی اچھلتا کودتا شاہدہ کو یہ خبر دینے کے لیے پہنچ جاتا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ افتخار چچا ایک IAS آفیسر ہیں اور خود اس کے والد ایک آفس اسسٹنٹ۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس ملک میں صرف 2 قسم کے طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جس نے اپنے لیے پبلک اسکول بنوائے ہیں، جہاں صاف ستھرے خوب پڑھے لکھے ٹیچر رکھے جاتے ہیں، عمدہ رنگ و روغن سے آراستہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اچھے کپڑوں میں بچے اسکول جاتے ہیں۔ اور جہاں سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے اور لوگ حاکم بن کر نکلتے ہیں۔ دوسرے طبقے کے لیے انہی لوگوں نے تعلیم کا کچھ ایسا بندوبست کیا ہے کہ علم کی روشنی کے بجائے تعلیم کا اندھیرا احساس پر چھا جائے۔ فرسودہ عمارتوں میں شکستہ مدارس اور گندے میلے بچے، وہ ٹیچر جسے یہ فکر ستاتی ہو کہ کس طرح اپنے جسم سے لپٹا بوسیدہ کرتا اتار کر وہ نیا حاصل کر سکتا ہے، جہاں بچوں کے معصوم ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ اپنی فیس آج بھی نہیں لا سکے، ان اسکولوں میں تختی پہ تختی ہی لکھوائی جا سکتی ہے یا پہاڑا رٹوایا جا سکتا ہے۔ تعلیم پریشانیوں اور فکروں کے تابوت میں بند ہو چکی ہے۔ یہ کسی کی ہی قسمت ہوتی ہے کہ ان ذہنی قبروں سے کچھ فیض حاصل کر سکے۔ آفتاب بڑا ہو گیا تو ان ساری حقیقتوں کو سمجھنے لگا۔ کیلنڈری عمر میں ہی وہ بلا کا حساس بن گیا۔ وہ مان گیا تھا کہ اسے علم کس طرح حاصل کرنا ہے، اس لیے وہ ٹیچروں کا دلارا ہو گیا اور وہ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا رہا، مگر اس کی حس ہر قدم پر اسے ٹھٹک کر چاروں طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی، جیسے ترقی اور کامیابی کسی اور کی جائیداد ہے، کسی اور طبقے کی چیز، اور وہ ان کی نظر بچا کر چوری کر رہا ہو۔ کرسمس کی چھٹیوں میں شاہدہ گھر آئی تھی۔ آفتاب اس سے ملنے چلا تو گیا، مگر اس کی فراٹے کی انگریزی سے اسے ہمیشہ ہی وحشت ہوتی تھی۔ کچی عمر میں کمی کا کوئی بھی احساس انسانی ذہن پر بھرپور وار کرتا ہے، اور یہی حال آفتاب کا تھا۔ گو وہ کافی ذہین تھا، مگر شاہدہ کے سامنے خود کو وہ چھوٹا سمجھتا۔ اپنی اس کمزوری پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ شاہدہ نہا کر آ رہی تھی۔ پہاڑی آب و ہوا نے اس کی صحت پر قابل رشک اثر ڈالا تھا۔
اجلی اجلی تو وہ پہلے ہی تھی، اب شفق کا رنگ بھی اس کے رنگ میں گھل گیا تھا۔ آفتاب پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے کھل پڑی۔ ہیلو آفتاب، کیسے ہو؟ میں کل سے آئی ہوں اور تم مجھ سے آج ملنے آئے ہو؟ اس نے شکایت کے انداز میں آفتاب سے پوچھا۔ آفتاب کے ذہن سے اس انداز نے ہر احساس دھو دیا۔ سنو شاہدہ، ویلڈنگ کرنے والے رنگی چشمے کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں؟ شاہدہ نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اسپارک سے آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ میں وہی چشمہ کل بازار میں ڈھونڈ رہا تھا۔ او ہو، اب تو تم بھی بولنے لگے ہو۔ ہاں، اب میری بھی زبان اگائی ہے، یہ کہہ کر آفتاب نے اپنی لمبی زبان باہر نکال دی۔ شاہدہ کھلکھلا پڑی۔ کیا پڑھ رہی ہو شاہدہ؟ اگلے دن آفتاب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ انجلی کیوں سیریز شروع کی ہے؟ بڑے مزے کی ہے۔ جب کنگ کے آدمی اسے بلانے آتے ہیں کہ چلو تمہیں کنگ نے سرو کرنے کو بلایا ہے، تو وہ کہتی ہے بیڈ میں سرو کرنے کو؟ اتنا کہہ کر شاہدہ ہنس پڑی۔ نہ جانے کیوں آفتاب اس جملے سے محظوظ نہ ہو سکا۔ شاہدہ بور سی ہو گئی۔ آفتاب نے کھسیا کر کہا، بند کرو شاہدہ، چلو کچھ بات کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، اتنی مزیدار کتاب ہے، پہلے اسے ختم کر لیں، اس نے جھنجلا کر کہا۔ دوسرے روز رات کو دیر تک گپ شپ کرنے کی وجہ سے افتخار چچا نے آفتاب کو روک لیا، اور ان کا گھر بھی تو اس کے گھر سے کافی دور نئی پوش لوکیلٹی میں تھا۔ گیسٹ روم میں جاتے جاتے اس نے پھسپھسا کر شاہدہ سے کہا، مجھے نیند نہیں آتی جب تک کوئی سلائے نہیں۔ کیا؟ شاہدہ نے زور سے شوخی سے کہا۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ چونک اٹھے اور آفتاب جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ بستر پر لیٹا لیٹا وہ سوچ رہا تھا کہ شاہدہ کو مجھ سے محبت بھی ہے یا بس یہ اس کی مینرز ہیں۔ ذہن الجھتا اور سلجھتا رہا اور وہ نیند کے ساگر میں ڈوب گیا۔ اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کے بالوں میں ہولے ہولے کنگھی کر رہا ہے۔ وہ اسی دم جاگ اٹھا۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ شاہدہ، پکے جھوٹے ہو، مجھ سے کہہ رہے تھے جب تک کوئی سلائے نہیں تو سو نہیں سکتا، اور اب بڑے خراٹے لے رہے ہو۔ جھوٹ، وہ اٹھ بیٹھا، میں تو جاگ رہا تھا۔ اچھا تو لیٹ جاؤ، میں تم کو سلا دوں۔ شاہدہ، آفتاب خوشی اور حیرت بھری آواز میں بولا، اس سے پہلے تو تم کو مجھ پر اتنا پیار کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ تمہیں پیار کرنا آتا بھی ہے؟ شاہدہ نے کہا۔ شاہدہ تمہاری ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آفتاب کا جی چاہا کہ اسے بھیج لے، وہ اتنا پیار کرے کہ شاہدہ کا سارا گلابی جسم نیلا ہو جائے۔ اسی لمحے شاہدہ نے اس سے پوچھا، کیوں؟ کیا کس کرنے سے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں؟ آفتاب بے چین ہو گیا، مگر کوئی احساس جو بچپن سے اس کے ذہن سے چپک گیا تھا، اس نے اسے کسی بھی عمل سے روک دیا۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنے قریب سے الگ کرتے ہوئے کہا، تم سے کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا۔ تم انگریزی ناول نہ پڑھا کرو، اس میں سیکس کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ اچھا، تم کیا جانو؟ تم نے کوئی ناول پڑھا ہی نہیں؟ شاہدہ نے کھسیا کر کہا۔ ہاں، کل ویسے ہی تمہاری کتابوں میں وومن آف روم اٹھا کر دیکھ رہا تھا، پہلے صفحے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ شاہدہ سیتے ہوئے بولی، ہائے، پہلا صفحہ، وہ تو جان ہے، ہاؤ بیوٹیفل ڈسکرپشن آف اے نیوڈ۔ شاہدہ بے چین سی ہو کر اس کی گود میں سمٹ گئی۔ اس نے کس کے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے کانوں میں ہولے سے کہا، شاہدہ، وہ گنگنا اٹھی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے اس سے پوچھا۔ شاہدہ نے اس کی باہوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں کنگھی کرتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہدہ نے سر اٹھا کر کہا، ہاں، کم کلوز ٹو می۔ نہیں شاہدہ، وہ جیسے چونک اٹھا۔ یہ اس دن کے لیے اٹھا رکھو جب ہم تم ایک رشتے سے بن جائیں گے۔ ابھی سے میں اس رشتے کی نزاکت اور پاکیزگی کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا۔ پھر وہ اس سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کرتا رہا، کچھ مستقبل کے سپنے، کچھ حال کی باتیں۔ شاہدہ بھی جیسے سب کچھ بھول کر اس کی باتوں میں کھو گئی، مگر پھر بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتے جاتے اس کے دل میں ایک کسک تھی۔ اس رات وہ بڑی خوشگوار نیند سویا۔ بہت سی الجھنیں سلجھ گئی تھیں۔ اس نے جیسے پلک جھپکتے ہی اپنی منزل پا لی تھی۔ یہ کس کا لیٹر ہے؟ ایملی نے اٹک اٹک کر شاہدہ سے اردو میں پوچھا۔ ایملی فورڈ شاہدہ کی کلاس فیلو تھی۔ اس کے فادر کے ٹی گارڈنز تھے۔
اور انہیں ہندوستان اتنا اچھا لگا کہ وہ یہیں بس گئے تھے۔ فرام مائی بوائے فرینڈ، شاہدہ نے ہنس کر جواب دیا۔ او ڈیئر، یو آر ان لو، ایملی ہنس کر بولی۔ نو، شاہدہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، ان حضرت کو لو کرنا آتا ہی کہاں، میں ہی سکھا رہی ہوں، یہ دیکھو ان کا ٹیلی گرافک لیٹر۔ اوہ، تو تم اس سے فلرٹ کر رہی ہو؟ ایملی اداس سی ہو گئی۔ اوہ نو، میں تو اس کی ٹیچر ہوں۔ سنو گی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کس کرنے سے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، تو جانتی اس نے کیا کہا؟ شاہدہ، تم انگریزی ناول نہ پڑھا کرو، اس میں سیکس کے سوا ہوتا ہی کیا ہے؟ ایملی ہنس پڑی۔ اوہ لائک دس، ہاؤ رومانٹک۔ خاک رومانٹک؟ جانتی ہو اس سوال کے جواب میں رابرٹ نے نیو ایئر ایو پر کیا کہا تھا؟ کیا؟ ایملی نے مسکرا کر کہا۔ اس نے جھٹ کس کر کے کہا تھا، دیکھو کہیں ہوئے نیلے۔ تم اسے پسند نہیں کرتی تو خط کیوں لکھتی ہو؟ ایملی نے کہا۔ اوہ نو، پسند تو کرتی ہوں مگر بور ہو جاتی ہوں۔ مجھے زندگی کی تیزی پسند ہے، زندگی کو طوفانی دریاؤں کی طرح اتل سے پانتے گزرنا چاہیے، نہ کہ تھمے تھمے پانی کی طرح رکے رکے۔ نہیں شاہدہ، پانی کا تھم تھم کر بہنا ہی ایک تھرل ہے۔ واٹ نان سینس، تم تو انگلینڈ میں پیدا ہوئی تھی، ارلی ایجوکیشن بھی وہیں حاصل کی، کتنے دن ہوئے تم کو ہندوستان آئے ہوئے؟ ہاں شاید، شاہدہ تم رفتار چاہتی ہو اور میں تھک سی گئی ہوں۔ تم اس طرف اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہو جہاں ہر شخص بھاگ رہا ہے، کسی کو سستانے کی فرصت نہیں، کسی کو ہوش نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان بھاگتے ہوئے دریاؤں کا ہر قطرہ الگ الگ بہہ رہا ہے۔ سماج کی ایک اکائی بس اکائی رہ گئی ہے، مل کر سماج میں نہیں ڈھل سکی، اس لیے مجھے یہاں اکٹھا مل کر بہتے ہوئے لوگ پسند ہیں۔ میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس لیے ان کی زبان سیکھ رہی ہوں۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا؟ اس نے اٹکتی ہوئی اردو میں کہا۔ شاہدہ کلکلا پڑی۔ ایملی، اگلی چھٹیوں میں تم میرے گھر چلنا۔ اوہ شیور، ایملی نے خوش ہو کر کہا۔ شاہدہ آ گئی۔ آفتاب کو معلوم ہوا، مگر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی انگریز لڑکی بھی آئی ہے تو اس کی جھجک دونی ہو گئی۔ انگریزی جیسے اس کے حواس پر آسیب بن کر چھا گئی تھی۔ نہ جانے وہ انگریزی بولنے والوں سے اتنا خوفزدہ کیوں ہو جاتا، جبکہ وہ انگریزی لکھ سکتا تھا، پڑھ سکتا تھا، ہاں تیز تیز بولنے میں ضرور الجھ جاتا۔ شاہدہ بھی ایسے موقع پر اسے شرمندہ ضرور کرتی ہے، جیسے آفتاب کو اذیت دیکھ کر اسے مزہ آتا ہو۔ آفتاب یہ سوچ کر رہ جاتا، آخر اس کی محبت کیسی ہے، وہ محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ یقین اور بے یقینی کا بھنور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں دفن کر لیتا۔ آفتاب الجھتا ہوا شاہدہ کے گھر پہنچتا ہے۔ ہیلو آفتاب، ان سے ملو، ایملی فورڈ، ہماری کلاس فیلو۔ آفتاب نے اسے آداب کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ وہ اپنی زبان میں سوچتا، اسے ٹرانسلیٹ کر کے بولتا ہے، اس لیے روانی سے بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاہدہ غصے میں پیش و تاب کھا رہی تھی۔ اسے زبردست احساس ہو رہا تھا کہ آخر اس نے ایملی سے کہا ہی کیوں کہ وہ آفتاب کو لائک کرتی ہے۔ بلو اسٹینڈرڈ، شاہدہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ آپ کے نام کی میننگ سن ہوتی ہے، ایملی نے اردو میں اٹک اٹک کر کہا۔ آفتاب کے ذہن میں ہزاروں سورج روشن ہو گئے۔ وہ بھول گیا کہ انگریزی بولنے میں وہ اٹکتا ہے۔ اس ایک جملے نے ہر چیز کو منور کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ایملی اردو کو اٹک اٹک کر بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اس کو، تو پھر وہ کیوں گھبراتا ہے؟ ایک ایسا اطمینان اس کے دل میں سما گیا جس نے برسوں کی خلش ہمیشہ کے لیے مٹا دی۔ شاہدہ کے گرد جو حالہ اس کے ذہن میں کھنچا تھا وہ ایملی کے گرد کہیں دکھائی نہ دیا۔ پھر تو اس نے ایملی سے نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں کی، ایسے ایسے قصے سنائے کہ ایملی مچل مچل کر رہ گئی۔ رابر اور شاہدہ رقص کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ ایملی خاموشی سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں اس نے شاہدہ سے پوچھ لیا، آفتاب کا کوئی خط آیا؟ کون آفتاب؟ رابرٹ نے پوچھا۔ مائی کزن، شاہدہ نے جواب دیا۔ اوہ دیٹ سلی بوائے ہو لوز یو، رابرٹ نے قہقہہ لگا کر کہا۔ یو مسٹ رائٹ ٹو ہم، ہی شوڈ ناٹ فیل فرسٹریٹڈ۔ اوہ نو، اب میں بہت دور نکل آئی ہوں، لوٹ کر جانا میری فطرت نہیں، میرے قدم آگے ہی بڑھتے رہیں گے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ اوکے شاہدہ، تم آگے بڑھو تو وہیں پہنچو گی
جہاں سے ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر لوٹتے لوٹتے زندگی میں مجھے آفتاب مل جائے۔ لوٹتے لوٹتے؟ ارے تم ابھی میرے گھر چلی جاؤ، آفتاب تمہیں اسی جگہ مل جائے گا جہاں ان چھٹیوں میں ہم اسے چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رابرٹ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئی۔ ایملی بوجھل قدموں سے اپنے سفر پر لوٹنے لگی۔ وہ سوچتی تھی کہ آخر وہ آفتاب سے کہے گی کیسے کہ شاہدہ اس ماحول کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ ایملی تمام راستے یہی سوچتی رہی کہ یہ کیسی تعلیم ہے کہ جس کی بدولت اس ملک کے لوگ اپنے ہی ماحول کے لیے اجنبی ہو گئے۔ مس فٹ آخر ایسا کیوں ہے؟ آفتاب کو جیسے گرہن لگ گیا تھا۔ ایملی ہر طرح اس کا خیال رکھتی، نہ جانے کون سے قصے سناتی، جیسے آفتاب کوئی بچہ ہو جو بہل جائے گا۔ ایک دن ایملی نے آفتاب سے کہا، سنو، میں جانتی ہوں کہ میں شہزاد زیادہ خوبصورت ہوں، میرا جسم سانچے میں ڈھلا ہے، ہمارے ملک کے لوگ تو اس جسم کے لیے پاگل ہو سکتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ تم جسم پانا نہیں چاہتے، اور تمہارا ذہن میں پا جاؤں یہ میری قسمت نہیں۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، آؤ ایک سمجھوتا کرتے ہیں، میں اپنا خوبصورت جسم تمہارے حوالے کرتی ہوں اور تم مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ذہن میں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہوں، اور اگر کبھی تمہارے ذہن میں بس سکے تو سمجھوں گی کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی، میں نے اپنی منزل پا لی، اور اگر تم کو نہ پا سکی تو تم کو کوئی الزام نہ دوں گی۔ ایملی، میرا ذہن کچی لکڑی کی بنی ہوئی ایک تختی کی طرح ہے جس پر شاہدہ کا نام میں نے ہزاروں بار لکھا ہے، مگر وہ اپنی ایک ہی حرکت سے تختی پر سیاہی پھیلا گئی۔ آفتاب دکھے دل سے بولا، سنو آفتاب، تم نے تو ایسے اسکولوں میں پڑھا ہے جہاں تعلیم کی شروعات تختی لکھوانے سے ہوتی ہے۔ اب میں اس ملک کی ہر بات جان گئی ہوں، پھر جب اس تختی پر دوبارہ لکھا جاتا ہے تو اس تختی کو پوت کر ہوا میں سکھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی تحریر لکھتے ہیں۔ آفتاب حیرت سے اس نازک سی اجنبی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ٹھنڈی رات ہو جس نے آفتاب کی بکھری کرنوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہو، جس کی آغوش میں جلتے ہوئے آفتاب کو پناہ مل گئی۔